الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم فانوس بن کے جسے کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کشتی نوح کو جوتی سے لگایا تو نے نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے شکم ماہی میں یونس کو چلایا تو نے چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم میں ذلیل آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل آگے گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں خلیل کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل تو ہی مظلوموں کا بہت اچھا جلسہ بڑے اچھے سامعین چمکتی ہوئی پیشانی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے مائک والے آپ بیس کو بڑھائیے ایکو کم کر دیجئے آپ کا مائک بہت اچھا ہے سروس بہت اچھی دے رہا ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ راحت میں اپنے اوپر مصیبت میں خدا پر بھروسہ کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر دل و دماغ کو ٹٹول کر کے میں 3 سوال سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے نبی کے قتل کا پلان بنایا جا رہا ہے کتنے لوگوں نے پلان بنایا خدا نے کیسے ناکام کیا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے نبی کے گھر کو تلوار سے کتنے لوگوں نے گھیرا اور نبی کیسے نکل گئے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے نبی کا پیچھا 70 لوگوں نے کیا
لیکن وہ ناکام کیسے ہوئے، نبی کیسے کامیاب ہو گئے؟ یہ تیسرا سوال۔ اور آخری سوال کہ مکڑی افضل ہے یا ریشم کا کیڑا افضل ہے؟ دونوں میں افضل کون؟ اور لاکھوں کبوتر، کروڑوں کبوتر جو مکے میں اور مدینے میں نظر آتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا حجمرآباد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ابھی تک آپ بیدار نہیں ہیں، آپ ادھر بھی ہیں آپ ادھر بھی ہیں، دونوں طرف ہے۔ آپ کو ٹٹول کر کے، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے ہمارے سوالات ہیں، سوالات کے جواب کو مکمل کر کے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیدار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت سوال۔ 5 آدمیوں نے مل کر کے ہمارے نبی کے قتل کا پلان بنایا۔ وہ زمین پر پلان بنائے، اللہ نے آسمان پر ناکام کر دیا۔ 12 آدمیوں نے تلوار لے کر کے ہمارے نبی کے گھر کو گھیرا، آپ نے ایک مٹھی مٹی اڑائی، آنکھیں بند ہو گئیں، نبی کی جان بھی بچ گئی، نبی بحفاظت نکل بھی گئے۔ 70 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا، اونٹ کے لالچ میں، ایک 100 اونٹ کے لالچ میں 70 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا، لیکن نبی نے پلٹ کر کے محبت کی نگاہ ڈالی۔ جو لوگ پکڑنے کے لیے آئے تھے، پیچھا کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، لاکھوں میں بکتا ہے، کروڑوں میں خریدا جاتا ہے، اور ایک گھر میں ہمارے مکڑی ہوتی ہے، جالا لگاتی ہے۔ دونوں میں افضل کون ہے؟ تو لکھا ہے ریشم کا کیڑے سے ریشم تیار ہوتا ہے، مکڑی سے جالا کسی کام کا نہیں، اس کو لوگ صاف کرتے ہیں، مکڑی کو بھگا دیتے ہیں، جان سے نہیں مارتے، لیکن ریشم کے کیڑے سے بھی افضل مکڑی ہے۔ جب نبی غار ثور میں آئے تھے تو نبی کی حفاظت میں مکڑی نے جالا لگا دیا تھا۔ لاکھوں کبوتر، کروڑوں کبوتر مکے میں آتے ہیں، وہاں بیابان ہے، ریگستان ہے، آب و دانہ نہیں، اتنے سارے کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب نبی غار ثور میں آئے تو کبوتر کے جوڑے نے انڈا دے دیا تھا نبی کی حفاظت میں۔ اللہ نے اس جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں کروڑوں کبوتر جو مکے میں مدینے میں نظر آ رہے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی دین کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں۔ مائک والے آپ کو کم کیجئے، بیس بڑھائیے۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت پیغام جلدی سے 3 منٹ میں نکلنے والا ہے۔ بڑے اچھے سامعین ہیں کہ ابھی تک آپ جاگ رہے ہیں، ایسا محسوس کرا رہے ہیں کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ کسی کو روزی تھوڑی ملتی ہے، بڑا مایوس ہوتا ہے، کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی اور غم کی بات ہی نہیں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ یہ روزی کا مسئلہ ڈاکٹر کی دوائی کی طرح ہے، ڈاکٹر کسی کو کم دوائی دیتا ہے، ڈاکٹر کسی کو زیادہ دوائی دیتا ہے۔ جس کو زیادہ دوائی ملے وہ خوش نہیں ہوتا کہ واہ صاحب ایک پتری دوائی مل گئی، ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ اور جس کو تھوڑی دوائی ملتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، یار تھوڑی دوائی میں کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ تھوڑی بیماری میں اس کا علاج ہو جائے گا، ڈاکٹر کو پتا ہے تھوڑی بیماری دوائی میں اس کا علاج نہیں ہوگا۔ خدا حکیم ہے، اس نے حکمت سے دنیا کو بنایا، اسے پتا تھا تھوڑی روزی میں اس کا کام ہو جائے گا، تھوڑی روزی میں اس کا کام۔
ایک خوبصورت بات آپ کی خدمت رکھنے کے لیے آ رہا ہوں. بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں آپ, بہت اچھا کپڑا پہنتے ہیں آپ, بہت اچھے مکان میں رہتے ہیں, آپ کو ثواب ملتا نہیں ملتا. ایک آدمی باسی کھا رہا ہے, جھوپڑی میں رہتا ہے, پھٹا پرانا پہنتا, اس کو گناہ ہوتا نہیں ہوتا. کیسا انصاف ہے اس مالک کا, اس کو ثواب نہیں ہوتا, اس کو گناہ ہوتا. ایک خاص بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, امیر کے پاس سب سے بڑی دولت ہے یا غریب کے پاس سب سے بڑی دولت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کی ایک کوٹا ہے, بے حساب جنت میں داخل ہونے والا, بے حساب جنت میں داخل ہونے والا کوٹا کچھ غریبوں کے لیے ہے. جب وہ غریب بے حساب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو خدا روکے گا. میں تم کو بے حساب جنت میں داخل کر رہا ہوں, یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا, دنیا میں بھوک لگتی تھی کون کھلاتا تھا؟ تمہارے پاس کپڑا اپنا نہیں تھا, کون تمہیں کپڑا دیتا تھا؟ سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی, کس نے تمہیں سر چھپانے کی جگہ دی؟ وہ غریب احسان مند ہوگا, وہ بولے گا بغل میں میرا پڑوسی تھا, امیر تھا, اس کو رحم آ جاتا تھا, کھلا دیا کرتا تھا, اس کو ترس آتا تھا, کپڑا پہنا دیا کرتا تھا, اسی کے رحم و کرم پر سر چھپانے کی جگہ بھی مل گئی تو اللہ کو جوش آئے گا. خدا فرمائے گا میرے بندے اکیلے جنت میں مت جاؤ, اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ. غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہے. ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں. انتقال کا وقت ہے, فرشتہ آیا, آخری خواہش بتاؤ. مسلمان کہتا زیتون پلا دو, زیتون ایک گلاس تیل پلا دو. آخری وقت ہے انتقال کا, فرشتہ خواہش پوچھ رہا ہے, آخری خواہش بتاؤ. یہودی ہے, بولتا مچھلی کھلا دو, لگتا ہے کہ بنگال کی ہوا لگی ہوئی ہوگی. اس کی خواہش پوری ہو گئی, اس کے دل کی حسرت دل میں رہ گئی. وہ جیسے ہی گلاس کو منہ سے لگانے والا تھا کہ ٹھوکر لگی, گلاس گر گیا. تیل پی نہیں سکا, دل کی حسرت دل میں رہ گئی. فرشتے نے سوال کیا, مالک تیرا دوست مسلمان دنیا چھوڑ رہا ہے, حسرت تھی زیتون پینے کی, اس کے دل کی حسرت دل میں رہ گئی, خواہش پوری نہیں ہوئی. ایک طرف تمہارا دشمن ہے, دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے, اس کی ہر خواہش پوری ہو گئی. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. اللہ کی طرف سے جواب آیا, وہ میرا دشمن تھا, میں دنیا ہی میں اس کو ہر نیکی کا بدلہ دینا چاہتا تھا تاکہ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہ ملے. اور یہ میرا دوست تھا, میں چاہتا تھا کہ اس کے سارے گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے, اس کی ہر خواہش جنت میں پوری ہو جائے, اس لیے اس کے دل کی حسرت باقی رہ گئی. نہ تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا, ملے گی خود بخود منزل, قدم آگے بڑھاتا جا. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. سیرت کا جلسہ عاشق رسول کے حوالے سے سننے کے لیے جا رہے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. بس بریک ہے, داڑھی پہلے رکھ لیجیے. دھیان سے سنیے گا, جب سر پر سورج آتا ہے تو زمین کھولنے لگتی ہے. اگر جوتا اتار کر کے پیر رکھے تو پیر جل جاتا ہے, دماغ کھول جاتا ہے, آبلہ نکل جاتا, پھوکا نکل جاتا. لیکن ہندوستان کا عاشق ہے, مدینہ جا رہا ہے, اس تپتی ہوئی زمین پر ننگا پیر رکھتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی بڑی
سزا اپنے کو کیوں دے رہے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے میرا جوتا وہاں پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔ بہت سارے لوگ مدینے سے آئے ہیں، تبرک لے لیجئے، تسبیح ہے، مبارک ہو، سبحان اللہ، زمزم ہے، کھجور ہے، تبرک ہے، لے لیجئے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ٹارچ لے کر کے آتے ہیں اور دیتے ہیں کہ لیجئے مدینے کی ٹارچ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ٹارچ آئی، انہوں نے ہونٹ سے لگایا، ہونٹ سے چوما، آنکھ سے لگایا، بغل کا ایک آدمی بولا حضور یہ تو میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان مدینہ نہیں ہے، ٹارچ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چائنا کا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا مجھے پتا ہے مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے، چین کا بنا ہوا ہے، لیکن ہونٹ سے اس لیے لگایا، آنکھ سے اس لیے لگایا کہ مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک عاشق گئے مدینے میں زمین پر بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا حضرت شیخ الحدیث ہیں آپ، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ زمین پر بیٹھ گئے، کپڑا خراب ہو گیا، اتنے سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے، کیا ہو گیا اچانک؟ زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں مدینہ آیا ہوں، ہندوستان میں نہیں ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں اپنے کو مدینے کے کتے کے برابر سمجھتا ہوں، کتے کے لیے زمین پر بیٹھنا ہی صحیح ہے، چٹائی پر۔ ایک پنڈت جی تھے، ان کا نام تھا پنڈت دیانند سرسوتی، عاشق رسول تھے، لیکن ڈاؤٹ تھا یار جو ہندوستان سے ہوا جاتی ہے مدینہ یہ تو ٹھنڈی ہوتی ہے، جو ہوا ہندوستان سے مدینہ آتی ہے یہ گرم کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہندوستان سے بڑھ کر مدینہ ہے، ہندوستان پر مدینے کو فضیلت ہے، تو وہاں کی ہوا کو ٹھنڈی ہونی چاہیے، لیکن کیا معاملہ برعکس ہے، الٹا ہے، ادھر سے جو ہوا جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر سے جو ہوا آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ قربان جائیے حضرت نانوتوی کے اوپر، دعا کیجئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہا کہ پنڈت جی بات یہ ہے جو ہوا ادھر سے جاتی ہے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ ہمارے خوشی میں جا رہی ہے کہ نبی کے شہر کو دیکھنے جا رہی ہوں، نبی کے روزے پر حاضری دینے کے لیے جا رہی ہوں، ہمارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہوا ادھر سے آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے نبی سے جدا ہو رہی، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے، یہ مارے خوشی کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا۔ سنت کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا۔ ایک تجربے کی بات ہے، سونا اپنے ہاتھ میں آپ لیجئے، آپ کے گھر میں زیور ہوگا سونے کا، سونے کا زیور ہے، سونے کو آپ ہاتھ میں لے کر کے مسلیے، اس کے بعد ناک سے لگائیے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ آپ کو بدبو آئے گی۔ سونا کتنا قیمتی ہے، اس کے پیچھے نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو، نہ جان کی پرواہ نہ ایمان کی پرواہ۔ اس سونے کی حقیقت کو دیکھیے کہ ترتی پر لے کر کے مسلیے، ناک سے لگائیے، بدبو آتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ دھیان دے، سونا گھر میں رہے، جیب میں رہے، دل کے اندر نہ اترے، جیسے ترتی بدبودار ویسے تمہارا دل بدبودار ہو جائے گا۔ ایک فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مرد کے لیے سونا حرام، عورت کے لیے سونا حلال، لیکن سونا پہننے کے باوجود بھی عورت کو عذاب، اس کی 3 وجہ لکھی۔ سونا تو پہن رہی ہے، نصاب کے برابر زکوٰۃ نہیں دے رہی، اس لیے عذاب ہوگا۔ دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا۔
सोना पहनने से पहले पर्दे में रहती थी, कोना पकड़ करके रहती थी। जैसे ही शौहर ने सोना पहना दिया, नुमाइश के लिए बाहर निकल गई, इसलिए अजाब होगा। सोना पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी, जैसे ही शौहर ने सोना पहनाया सर उठा करके चल रही, ऐसा लग रहा कि जिब्रील अमीन का इंतजार कर रही है, इसलिए अजाब होगा। तीसरी बात, नुक्ते की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो मेरा मौजू है उस पर आ रहा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी से कहने के लिए कि बेटी मुबारक हो, जिस रिश्ते के पीछे परेशान था कि लड़का बेहतर से बेहतर मिल जाए, तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़का मिल गया, मुबारक। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कैसा लड़का है? बोला सुनार है, जौहरी है, सोने की दुकान है, कान में भी जेवर देगा, नाक में भी जेवर देगा, गले में भी जेवर देगा, बाजू में जेवर पहना करके बोझल कर देगा। बेटी मुबारक हो, जिस रिश्ते को ढूंढ रहा था वो रिश्ता मिल गया, मुबारक हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक सवाल है, उसके बाद रिश्ता मंजूर होगा, ये बताइए कि बेटे लड़के के सर पर टोपी रहती है? बोला सीधे जुमा में, सीधे रमजान में, उसके बाद सीधे जेब। कहा कि अब्बा ये बताइए कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, मालदार है, दाया बाया चलेगा। अच्छा बेटी ये बताओ कि बाप अब्बा हुजूर ये बताइए कि उस लड़के ने हज किया है, नबी की जियारत की, इतना मालदार, हज तो किया होगा, इतना मालदार, नबी की जियारत तो की होगी, उम्रा तो किया होगा, ये बताइए। कहा कि जब सब चीज से रिटायर्ड हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब वहां पहुंचेगा। परेशान होने की क्या बात है? अब लड़की का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो नबी का लिहाज ना करे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो खुदा का लिहाज ना करे, सर पर टोपी नहीं, मैं उसकी बीवी बन गई, वो मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा। आसमान से ही काला पैदा हुआ, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी चौधरी का चांद समझता। एक नौजवान काला, बिल्कुल बदसूरत, होंठ मोटे मोटे, निहायत काला, आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। बेटी का बाप आकर के दरवाजा खोलता है, उस काले से पूछा क्यों आए हो? तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा तुम्हारा दिन बुरा हुआ, इधर आए हो? अरे शीशे में चेहरा तो देख लिया होता, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी आजाद है, शरीफ है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे हो जाएगा? बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि वो काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अख़यार, हो गई किसे की निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। हाथ उठाइए, बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी हरगिज़ फ्री नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप अगर ज्यादा हाथ उठाएंगे तो आप कटक नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे रांची पहुंचेंगे हमारे साथ, इसका जरा ध्यान रखिएगा। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से, मदरसे के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, और बड़ी उम्मीद के साथ कि मदरसे का बड़ा एहसान है, इस एहसान को आपको मानना है। मदरसा बाकी रहेगा, आपके 3 काम से बाकी रहेगा, वो 3 काम जारी रखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह।
قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیا، یہاں آ کر کے مکمل سارے لوگ گرفتار ہو چکے۔ خیر 1838 عیسوی میں انگریز نے مدرسے پر قبضہ کر لیا۔ 1838 عیسوی میں 45 لاکھ روپیہ تعلیم پر مدرسہ خرچ کرتا تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک صوبے میں 45 لاکھ اس زمانے میں تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، 45 لاکھ پر قبضہ کر لیا۔ 80,000 مدرسے بند ہو گئے۔ پھر یہ دین باقی کیسے رہا؟ آپ کو حیرت ہو۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ یہ قرآن باقی کیسے رہا؟ آپ کو حیرت ہو۔ 1857 عیسوی میں 52,000 علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ علم باقی کیسے رہا؟ آپ کو حیرت ہو۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے علم کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ جہاں علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، قرآن کو جلا دیا گیا، مدرسے بند ہو گئے، دین اسلام بھی باقی رہا، علم بھی باقی رہا، قرآن بھی باقی رہا۔ مدرسے کا 4 احسان ہے۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، ملک آزاد نہیں۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج ہمارے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی۔ انسان مسلمان تو دور کی بات ہے، جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تیسرا احسان مدرسے کا یہ ہے، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتی۔ نکاح مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کے ساتھ باپ بھی ملتا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا۔ مدرسے کا سب سے بڑا احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مدرسے کا 4 احسان، سب سے بڑا احسان مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بیان سنا رہا ہوں، میرے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں، اتنا کم پیسہ خرچ ہوا۔ اور اتنی تعلیم کیسے حاصل ہوئی؟ قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، غریب کا بچہ پڑھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ مدرسہ 3 کام سے باقی رہے گا، آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلانی ہے، مدرسہ باقی ہے۔ مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے، آپ مدرسے کے لوگ پر مہربان ہوں گے، وہ آپ کے بچے پر مہربان ہے، تعظیم کرنی ہے۔ تیسرا مدرسے کو تعاون دینا ہے، تعاون باقی رکھنا ہے، کیونکہ ہم اوپر آسمان میں خدا اس کے خزانے سے مدرسہ چل رہا ہے اور آپ کی عقیدت اور محبت کے حوالے سے مدرسہ چلتا ہے۔ تعاون جاری رکھنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ تعاون جاری رکھیں گے، بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ملا دو پیازا کا مناظرہ ہو گیا شیعہ علی، اس نے کہا کہ زبانی مناظرہ نہیں ہوگا، اشارے اشارے میں ہوگا۔ اس نے 1 انگلی دکھائی، ملا دو پیازا نے 2 انگلی دکھائی۔ اس نے 5 انگلی دکھائی، ملا دو پیازا نے مکہ دکھایا۔ اس نے انڈا دکھایا، ملا دو پیازا نے پیاز دکھائی، مناظرہ ختم ہو۔ اس نے کہا میں ہار گیا، وہ جیت گیا۔ سامعین نے پوچھا کہ بھئی یہ گول مول کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں نے 1 انگلی دکھائی کہ خدا پر ایمان لانا ہوگا، انہوں نے 2 انگلی دکھائی کہ رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ہوگا، تب ایمان مکمل۔ میں نے 5 انگلی دکھائی، حسن حسین علی فاطمہ محمد سب کو الگ الگ ماننا پڑے گا، انہوں نے مکہ دکھایا، یہ سب ایک ہے، الگ نہیں۔ میں نے انڈا دکھایا کہ یہ دنیا انڈے کی طرح گول ہے، انہوں نے پیاز دکھایا کہ پیاز کی طرح انڈے کی طرح نہیں ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، زمین پر زمین ہے، آسمان پر آسمان۔ مناظرہ ختم۔ اب ملا دو پیازا سے پوچھا گیا حضور آپ مناظرہ جیت گئے، اس نے جب 1 انگلی دکھائی تو آپ نے 2 انگلی کیوں دکھائی؟ کہا میں نے یہ سمجھا کہ میری 1 آنکھ پھوڑے گا۔ میں نے کہا تمہاری دونوں آنکھ پھوڑ دیں۔ جب اس نے 5 انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ تماچا مارے گا، میں نے گھوسا دکھایا۔ جب اس نے انڈا دکھایا تو میں نے سمجھا کہ انڈا دکھا کر کے ڈنڈا بتا رہا، تو میں نے کہا کہ تیرے انڈے کو پیاز میں تل کر کے کھا۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا
سا تاج محل، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ ایک تہائی جلسہ محبت کے حوالے سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل گیا، دو تہائی حصے جلسے باقی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس محبت کو اللہ سلامت رکھے، سننے سنانے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ زیادہ لوگ جس بریک مار کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دل و دماغ سے مکمل جلسے ہی میں ہیں، پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا، 200 سال کا بوڑھا زندہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، دوڑے دوڑے آئے، کہ مبارک ہو، 200 سال آپ زندہ ہیں، 200 سال سے آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، اس دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ اس بوڑھے کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ دن کے بدلے دن، رات کے بدلے رات، نیکی کے بدلے نیکی، برائی کے بدلے برائی، میں نے دنیا کو 50-50 پایا، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ دنیا میں ایک ہی انسان سب سے بڑی عمر کا پیدا ہوا، اس آدمی کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ ان سے پوچھا گیا اتنی بڑی عمر آپ کو دنیا میں ملی، کسی کو نہیں ملی، یہ بتائیے دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ایک مکان تھا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، بس اتنی جلدی میں اتنی لمبی عمر۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، کہا کہ حضور اب اوپر جانے کا وقت ہو گیا۔ کہا کہاں؟ کہا سب سے اوپر۔ کہا اچھا مرنے کا وقت آ گیا، تم بھی عجیب آدمی ہو، ایسے ہی آ جاتے ہو، خبر بھی نہیں کرتے ہو۔ کہا حضور 4 بار خبر کر کے آ رہا۔ جب آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ پہلا نوٹس تھا۔ جب آپ کی طاقت گھٹ گئی، کمزور ہو گئے، یہ دوسری اطلاع تھی۔ جب آپ لاٹھی پر آ گئے، کمر جھک گئی، یہ تیسرا نوٹس تھا۔ جب آپ کو ناتی پیدا ہو گیا، پوتا پیدا ہو گیا، یہ آخری نوٹس تھی کہ بڑے میاں کنڈلی مار کر کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، ہم آ گئے ہیں جگہ لینے کے لیے، جلدی سے جگہ خالی کریں۔ ایک بوڑھا بنیا تھا، گلستان نے لکھا، وہ ہمیشہ دکان میں بیٹھ کر کے 99 کی بیماری میں لگا رہا تھا، دین دھرم سے کوئی مطلب۔ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے قبر میں پیر لٹک گیا، اب کب دینداری کرو گے، دنیا داری چھوڑ دو۔ کہا کہ ایک سفر ہے، اس کے بعد پکا ہے کہ دنیا داری چھوڑ۔ کھینی لے کر کے ایران سے پیدل چلوں گا، ہندوستان آؤں گا، اس کو بیچوں گا، اس پیسے سے ہندوستان کا لوہا خریدوں گا، سیدھے پیدل چائنا چلا جاؤں گا، وہاں اس کو بیچوں گا، اس سے جو پیسہ آئے گا چینی برتن خریدوں گا، اس کو لے کر کے سیدھے پیدل یمن چلا جاؤں گا، وہاں اس کو بیچوں گا، اس سے یمن کی چادر خریدوں گا، اس کو لے کر کے سیدھے روم چلا جاؤں گا، وہاں اس کو بیچوں گا، جو پیسہ آئے گا اس سے ریشم خریدوں گا، اس کے بعد ایران آ جاؤں گا، پکا ہے، کان پکڑ کر کے کہتا ہوں، اس کے بعد دنیا داری چھوڑی۔ کہا کہ تم تو عمر سے زیادہ اپنی حسرت بتا رہے ہو، اتنا لمبا سفر کر رہے ہو، تم کو ملک الموت چھوڑے گا اس سے پہلے؟ خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب ہے، منہ میں سارے دانت تھے، گر گئے۔ جب بیدار ہوا تو بڑا پریشان، کہا بلاؤ، عجیب خواب دیکھ لیا، منہ کے سارے دانت گر گئے، کیا مطلب ہوا؟ ایک صاحب نے کہا کہ سارا خاندان آپ کے سامنے مر جائے، اس منحوس کو نکالو۔ وہ بولا کہ ہم کو آپ کیا نکالیے گا، آپ کو دنیا کی زندگی سے محبت ہے، موت سے نفرت۔ وہ جیل چلا گیا۔ دوسرے کو بلایا گیا کہ میں نے خواب دیکھا، منہ کے سارے دانت گر گئے، کیا مطلب ہوا؟ کہا حضور آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، آپ کا خاندان ایک ایک کر کے اٹھ جائے گا، سب کا جنازہ اٹھے گا، بعد میں آپ کا جنازہ اٹھے گا، آپ گدھا کی عمر لے کر کے آئے، آپ حیات پی کر کے آئے۔
کمر جھکے کے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھکے کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کمر جھکے کے مثلے کمانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ پیغام ختم ہو گیا، ہمارے جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، آپ صرف دو کام کیجئے، مسجد رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو ترقی دے گا، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کام دو ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ دھیان نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔